آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارا چوتھا دن ہے اس 10 روزہ شارٹ تجوید کورس کا، اور آج کے لیسن میں ہم نے کیا پڑھنا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ مخرج، آج سے ہم نے مخارج سٹارٹ کرنے ہیں۔ مخرج کیا ہوتا ہے؟ منہ کا تو وہ حصہ جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں، جیسے حلق، لسان وغیرہ۔ یعنی منہ کا وہ حصہ جس سے الفاظ کوئی لفظ نکلتا ہے اس کو مخرج کہا جاتا ہے۔ حلق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گلا، ٹھیک ہے، اور لسان زبان۔ تو وہ کل حروف کتنے ہیں؟ 29، ٹھیک ہے، 29 29 لیٹرز ہیں، 29 حروف تہجی ہیں، الفابیٹس ہیں، اور ان کے کل مخارج 17 ہیں۔ تو یہ کیوں ہے کہ حروف تو 29 ہیں لیکن مخارج 17 ہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ کیا خیال ہے؟ کسی کو پتہ ہے اس کا جواب؟ کیونکہ اس میں کچھ حروف ایسے ہیں جس کی آواز یعنی جب ہم نکالتے ہیں تو وہ بالکل ایک جیسے نکلتے ہیں، جیسے تا تو اس طرح۔ ہاں، مطلب آپ کا جواب تقریباً ٹھیک ہے، قریب قریب ہے۔ کچھ حروف ایسے ہیں جن کا مخرج ایک ہے، ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کے مخارج ایک ہیں لیکن حروف جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ آ، تین بڑے بڑے حصے، منہ کے تین بڑے بڑے حصے جن سے مخرج ادا ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا ہے حلق، ٹھیک ہے، حلق کہتے ہیں گلے کو، گلے کو حلق کہتے ہیں۔ دوسرا ہے لسان، دوسرا لسان ہے، لسان کا مطلب ہوتا ہے زبان۔ اور تیسرا شفتن، شفا، شفا، ہاں، شفا کا مطلب ہوتا ہے ہونٹ، ہونٹ۔ تو یہ تین بڑے بڑے حصے ہیں یعنی جن سے زیادہ مخارج ادا ہوتے ہیں۔ حلق سے کتنے ادا ہوتے ہیں؟ کتنے حروف ادا ہوتے ہیں حلق سے؟ 6، 6 ٹھیک ہے۔ اور لسان سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 18۔ اور ہونٹوں سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 4، ٹھیک ہے۔ آج کے لیسن میں ہم نے صرف پہلا دیکھنا ہے، پہلا حصہ، اور وہ ہے حروف حلقی کا، ٹھیک ہے، حروف حلقی۔ اس تصویر میں دیکھیں، آپ کو حلق کا حصہ دکھایا گیا ہے، بلکہ پورے منہ کا ہی حصہ دکھایا گیا ہے۔ حلق کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر حلق کے 3 پارٹس کریں تو جو سب سے آخری حصہ ہے، جو سینے کے پاس ہے، ٹھیک ہے، جو سینے کے پاس سب سے دور والا گلے کا حصہ ہے، تو اسے اقص الحلق کہا جاتا ہے، اقص الحلق، ٹھیک ہے، سب سے دور والا حصہ سینے کے پاس جو ہوتا ہے۔ اور جو حصہ درمیان میں ہے، ٹھیک ہے، اقص الحلق سے تھوڑا پہلے آتا ہے، اسے کہتے ہیں وسط الحلق، ٹھیک ہے۔ اور جو حصہ منہ کے قریب ہے، گلے کا وہ حصہ جو منہ کے قریب ہے، اسے اسے کہتے ہیں ادنى الحلق، ٹھیک ہے، ادنا کا مطلب قریب ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہ 3 حصے تو ہو گئے حلق کے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے حصے سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ حلق سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو جو اقص الحلق ہے اس سے ادا ہوتا ہے حمزہ اور ہا، حمزہ، ہا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، جب آپ یہ لفظ بول رہے ہیں
हमजा और हा, तो आपको सीने में वाइब्रेशन महसूस होगी इसकी। हा, हा, इसमें हा और हमजा बोलते हुए आपकी जुबान बिल्कुल हिलनी नहीं चाहिए, बिल्कुल हरकत नहीं करनी चाहिए। जुबान जहाँ है वहीं ठहरी रहेगी। किसी जगह पे, जुबान की किसी जगह पे आपने स्ट्रेस नहीं देना, जोर नहीं डालना। ठीक है। और आवाज को ऐसे निकाले जैसे सीने से आवाज डायरेक्ट निकल रही हो, बगैर किसी जगह टच हुए हुए। ठीक है। हमजा और हाँ। ये आप पढ़े फैसल भाई, आप हाँ पढ़े जरा, हाँ। थोड़ा सा लंबा करें। हाँ। हाँ। आप सीने पे हाथ रख के देखें जरा, वाइब्रेशन हो रही है। हाँ हाँ। जी, हो रही है, बिल्कुल। जी, ऐसे ही। और अरसलान भाई आप पढ़ें। हाँ हाँ हाँ। आवाज डायरेक्ट सीने हाँ से सीधी बाहर आनी चाहिए, किसी जगह ये आवाज रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है। हाँ। इसी तरह ये हमजा जो है ना, हमजा को इस तरह ये तो इसका नहीं, जो हमजा हम बोल रहे हैं ना, ये इसकी इसके लफ्ज का नाम है, ये लेटर का नाम है, लेकिन इसका जो साउंड है वो होता है जैसे हम इसके ऊपर जबर अगर लगा दें तो ये होगा अ। अ, हमजा जबर अ। ये आ जो है, अ, ये भी डायरेक्ट सीने से निकलता है, ये भी किसी जगह दरमियान में रुकता नहीं है। ये देखें आप, अगर गौर करें इस तस्वीर पे, तो अक्सुल हलक का जो तीर का निशान जहां से आ रहा है, बिल्कुल इस जगह से ये हमजा अदा होता है। अ। ठीक है। ये कौन पढ़ेगा, फैसल भाई इसको पढ़े जरा। अ। आ। आ। अल्हम्दु। अल्हम्दु। ठीक है। अल्हम्दु। जी। दूसरा हिस्सा, दूसरा हिस्सा है वसतुल हलक। हलक का दरमियानी हिस्सा, वो हिस्सा जो अदनल हलक और अक्सल हलक के दरमियान में होता है, उसे वसतुल हलक कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ से दो हरूफ अदा होते हैं, एक आइन और दूसरा हा। आइन और हा। सबसे पहले हम देखते हाँ। हैं आइन को कैसे अदा करते हैं। आइन को, आइन को अदा करते वक्त जो एक बात तो आप ये जहन में रखेंगे कि होंठों को हमने थोड़ा सा लंबा रखना है। जैसे जैसे हम स्माइल करते हुए, मुस्कुराते हुए होंठ लंबे हमारे होते हैं ना, इस तरह होंठ को लंबा रखना है। और अपनी ये जुबान जो है, आप देखें इस तस्वीर के अंदर, मैं देखता हूँ यहाँ से अगर कोई मैं निशान लगा सकता हूँ या नहीं। हाँ, ये जो हिस्सा है, ये निशान आपको नजर आ रहा है। जी। यहाँ पे जुबान का ये वाला जो हिस्सा है, इस पे थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ेगा, इस हिस्से पे। आइन, आइन। जुबान होंठों को लंबा रखेंगे और इस जुबान के इस हिस्से पे स्ट्रेस डालेंगे। पढ़े जरा इसको, कैसे पढ़ेंगे। जी। आइन। दोबारा पढ़ें। आइन। ठीक है, इसके ना आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। जितनी ज़्यादा आप जी। प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट होते जाएंगे। आइन। अब अरसलान भाई आप पढ़ के दिखाएं। आइन आ। आ। आइन आइन हाँ ठीक है, बेहतर है। आइन ठीक है, अक्सीर भाई, अक्सीर साहब आप पढ़ें। عين حاء ठीक है, अवैस भाई। عين حاء ها. आइन हाँ दोबारा से सिर्फ आइन पढ़ें, अभी हमने हा नहीं पढ़ा, सिर्फ आइन पढ़ें। आइन आइन عين. ठीक है, एक टाइम में एक बंदा पढ़े ताकि मुझे समझ लगे। अच्छा, अब चलते हैं हा की तरफ। हा। हा को आप यूं समझ लें कि जैसे जब आप फॉर एग्जांपल आप वॉक कर रहे हैं, ठीक है, या आप कहीं से भाग भाग के आए हैं, या आप जिम में आपने बहुत ज़्यादा वर्जिश कर ली है,
तो आप थक के खड़े हो जाते हैं और जोर जोर से सांस मुंह से बाहर निकालते हैं, ऐसे करते हैं ना? जी। ठीक है, तो ये जो आवाज है इसी से हा निकलता है। हा, हा। ठीक है। या दूसरा आप यूं कहें कि जी। आप जब सर्दी के मौसम में आपके हाथ जब बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, तो आप अपने मुंह से उसको हाथों को गर्म करने की कोशिश करते हैं, हाथ मुंह के करीब रख के करते हैं, ऐसे करते हैं, जी। करते हैं ना? तो कैसा आवाज, कैसी आवाज निकलती है? हाँ जी। हाँ। अक्सर साहब आप बताएं जरा कैसी आवाज निकलती है? जी ऐसे हा, ठीक है, हा, बिल्कुल ठीक। अवैस हा, भाई, हाँ हाँ दोबारा। हाँ नहीं, थोड़ा सा जोर लगाएंगे गले पे। हाँ, हाँ हाँ। हाँ 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 देखें, इस तरह आवाज निकलनी चाहिए। हाँ। हाँ नहीं, आपका ये हाँ अभी थोड़ा सा इस जगह पे ये आप देखें, जहाँ पे ये मैंने निशान लगाया हुआ है ना, इस जगह पे आप इसको इस जगह से स्ट्रेस देंगे, आवाज को रोक के निकालेंगे। हाँ हाँ बहरहाल इसकी आपने मश्क जारी रखनी है अवैस भाई, ठीक है? ये आपका थोड़ा सा वीक है, ये हाँ। हाँ, ठीक है। अ, आ, ये हमने पढ़ा है आ। और अल हमदू, अल हमदू, अल हमदू नहीं पढ़ेंगे। हाँ, ये हा जो है ये डायरेक्ट जो जो गले से निकलता है, अक्सुल हलक से निकलता है। और जो हा है वो वसतुल हलक से निकलता है। और जुबान का वो, जुबान का तो आप नहीं कह रहे, इस ये पीछे जो हिस्सा है जुबान का, एंड जो है, जुबान की जो जड़ है, यहाँ से गले पे थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ता है और आवाज रुक के निकलती है। हा, ठीक है। अल हमदू, अल हमदू, ठीक है। अलहम्दु पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों अरसलान भाई, अलहम्दु पढ़ें जरा। الحمد الحمد ठीक है, बेहतर है। फैसल भाई। अल्हम्दु। ठीक है, अल्हम्दु। ठीक है। आइन और हा का आपको पता चल गया। अब आगे चलते हैं। अगला है अदनल हलक। अदनल हलक, अदना क्या, अदनल हलक का मैंने आपको बताया कि ये मुंह का करीब वाला हिस्सा होता है, यानी अगर आप मुंह पूरा खोलें तो जो गले का जो हिस्सा सामने नजर आएगा उसे अदनल हलक कहा जाता है। जो डॉक्टर चेक करते हैं ना, जब गला मुंह खोलते हैं, जुबान बाहर निकलवाते हैं, तो वो जिस हिस्से को देखते हैं उसे अदनल हलक कहा जाता है, मुंह के करीब वाला हिस्सा। यहाँ से दो हरूफ अदा होते हैं। कौन कौन से? गाइन और खा। गाइन और खा। गाइन का जो लफ्ज है ये आप यूं कह लें कि जब हम गरारे करते हैं, ठीक है, मुंह में पानी लेके, और जब हमारा गला ख़राब होता है तो डॉक्टर हमें ये सजेस्ट करते हैं कि गरारे करें। मुंह में पानी लेके हम जब गरारे करते हैं तो कैसी आवाज़ निकालते हैं? अग, अग, इस तरह की आवाज़ निकलती है। ठीक है, तो ये यही मखरज है जी। गाइन का, गाइन। ठीक है, अक्सीर भाई जी। पढ़ें ज़रा गाइन। जी गईन गईन हाँ, और इसको ना हमारा मुंह भरना चाहिए, नहीं मुंह को, होंठों को थोड़ा सा मामूली सा करीब करके, गोल करके, लंबे होंठ नहीं होने चाहिए। और हमारा ये मोटा हर्फ अदा होना चाहिए, बारीक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन इन हरूफ की ये सिफ्त है कि ये मोटे होते हैं। गईन। फैसल भाई। गईन जी फैसल भाई। गईन। गईन। ठीक है, अवैस गईन। भाई। غين
ٹھیک ہے غين ارسلان بھائی. ارسلان بھائی شاید نہیں ہے ہمارے ساتھ. اچھا تو خا کا بھی بالکل یہی مخرج ہے. خا. خا. ٹھیک ہے. جب گلا ہم صاف کرتے ہیں، گلے میں ہمیں ہمیں کوئی خراش محسوس ہو رہی ہو تو ہم موجود ہے. اس طرح کرتے ہیں. تو یہ خا، غائن اور خا ایک ہی مخرج ہے. ٹھیک ہے. یہ میرا خیال ہے نہ حمزہ اور ہا مشکل ہے، نہ غائن اور خا جی مشکل ہے. درمیان والا جو ہے نا وسط الحلق، یہ مشکل ہے، عین اور ہا. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ نے نا عین اور غائن کو ملا کے پڑھنا ہے اور ہا اور خا کو ملا کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. تو بلکہ تینوں کو، حمزہ، جی عین، غائن، اس کو ملا کے پڑھیں. اور پھر جو ہا، ہا اور خا، اس کو ملا کے پڑھیں تو دیکھیں کیا فرق آتا ہے. جی اکثر بھائی. حمزہ، عین، غین. ٹھیک ہے فیصل بھائی. حمزہ عین غین. جی اویس بھائی. حمزة عين عين غين عین 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 پڑھتے ہوئے ہونٹوں کو لمبا کریں. ٹھیک ہے. جیسے اسمائل کرتے ہیں اس طرح ہونٹ کو لمبا کریں. عین اور گلے پہ زور دیں. دوبارہ پڑھیں. عين عين یہ ان مخارج کو ادا کرنے کے لیے ہمیں بہت ٹف پریکٹس چاہیے ہوتی ہے اور بہت ہی ٹائٹ شیڈیول چاہیے ہوتا ہے. جس طرح جم کے لیے یا کسی ایکسرسائز کے لیے یا مارننگ واک کے لیے ہمیں ایک شیڈیول بنانا پڑتا ہے نا، اور زبردستی اپنے اوپر جبر کر کے، بالکل اس کے لیے آپ کو پریکٹس چاہیے. جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے تو یہ کبھی بھی آپ کے حروف صحیح نہیں نکل سکتے. لوگ اس کے لیے اتنی زیادہ پریکٹس کرتے ہیں کہ ایک ایک حرف پہ ایک ایک ہفتہ لگاتے ہیں اور ان کا گلا خراب ہو جاتا ہے اور انہیں میڈیسن لینی پڑتی ہے. تو اتنی زیادہ پریکٹس چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے، اگر آپ پرفیکٹ ہونا چاہتے ہیں اس میں تو. ٹھیک ہے. ہم نے دیکھا ہے اسلامک یونیورسٹی میں جب میں پڑھتا تھا تو چائنیز ہمارے ساتھ ہوتے تھے، تو وہ اب کیونکہ ان کی لینگویج بہت ڈیفرنٹ ہے اور یہ الفاظ عربی کے نکالنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے نا، تو وہ صبح صبح گراؤنڈ میں چکر لگا رہے ہوتے تھے اور ساتھ یہ آوازیں نکال رہے ہوتے تھے. ہاں ساتھ ساتھ آوازیں نکال رہے ہوتے تھے، خا، غا، اس طرح کی. مطلب نا وہ بڑا عجیب سا لگتا تھا. بہرحال یہی چیز انہیں بندے کو پرفیکٹ بناتی ہے اور آپ کو بھی بنا سکتی ہے. آگے چلتے ہیں. اس کی مزید کچھ ہم پریکٹس دیکھ لیتے ہیں. اقص الحلق، اس کو ہم جی ارسلان بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کا کوئی کوشچن ہے یا آپ پڑھنا چاہ رہے نہیں، ہیں؟ میں بتانا چاہ رہا تھا میں موجود ہوں کلاس میں، میرا مائک آن نہیں ہو رہا تھا اس وقت. اچھا اچھا صحیح. ٹھیک ہے. ہاں اب ہم اس کی تھوڑی مزید پریکٹس کرتے ہیں. آج ہم نے انہی حروف کی ہی صرف پریکٹس کرنی ہے. حمزہ اور ہا. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای اور حمزہ پیش او. آ، ای، او. تو یہ میں زبر زبر نہیں پڑھوں گا، بس اس کو اس طرح پڑھیں گے، ہا، ہی، ہو. ٹھیک ہے. اور آگے کیا ہے؟ اہ، 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 اوہ. اس کو اب آپ پڑھیں اس کو باری باری. پہلے آپ پڑھیں، سیر بھائی آپ پڑھ دیں. آ، ای، او، ہا، ٹھیک. ہی، ہو. آہ، اہ، اوہ. یہ جو آہ ہے نا، اس میں دیکھنا، یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہا کہیں ادا نہ ہو جائے. یہ آہ کرنے سے نا بندے کا سانس سارا نکل جاتا ہے.
میرا تو نکل جاتا ہے کم از کم. یہ جو یہ والا ہا، اس کے شروع میں حمزہ لگا دینا تو بندے کا سانس نکل جاتا ہے سارا. کیونکہ اب سینے سے آہ نکلا ہوتا ہے نا تو سارا ہی نکل جاتا ہے. جی. اویس بھائی، آپ پڑھیں. آ ای او ہا ای او آہ ای او. ٹھیک ہے. وسط الحلق، اس میں اس کی ہم پریکٹس کرتے ہیں. فیصل بھائی پڑھے. غا سوری ع عی عو آ آ عی آئی. ٹھیک ہے. ع عی عو ٹھیک ہے. ارسلان بھائی. ہا ہی لمبا ہو نہیں کریں، لمبا نہیں کریں، یہ حرکت ہے، اس کو ایک حرکت سے لمبا نہیں کرنا. ہا ہی ہو ہا ہی ہو. ٹھیک ہے. ہا. ہا ہا صحیح. اب اچھا، مخارج کو صحیح طرح سمجھنے کے لیے نا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے حمزہ لگا دیں، اسے سائلنٹ کر دیں اور سکون لگا دیں، سائلنٹ کر دیں اور اس سے پہلے حمزہ کر دیں. آ آ اع او. ٹھیک ہے. کون پڑھے گا اس کو؟ جی جی میں پڑھوں. جی پڑھیں. اع اع او ٹھیک ہے. آ اع او. دیکھیں ایک اور بات کا اس میں خیال رکھنا ہے کہ آواز ریپیٹ نہ ہو کے آئے، یعنی آئین کی آواز ڈبل نہ آئے. آ اس طرح نہ ہو، آ ایسے نہ ہو. آ رک جائے، آواز آئین پہ جا کے رک جائے، سٹاپ لگ جائے. آ اع او. ٹھیک ہے. اگلا دی یہ پڑھیں اویس بھائی. آہ ای او ہا ہا ٹھیک نکالا ہے ہم نے، ہا پہ فوکس کرنا ہے. آہ. اس کو بے شک لمبا آہ کریں آپ، بے شک لمبا کریں، آہ صرف اس کو سمجھنے کے لیے، اس لیے نہیں کہ اس کو لمبا کیا جا سکتا ہے، لمبا نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ سمجھنے آہ کے لیے. آہ. جی. ٹھیک ہے. اس طرح. آہ ای او. نہیں نہیں، یہ آواز آپ کی صحیح نہیں نکل رہی. آہ. ہاں. جیسے گلا آہ صاف کرنے کے لیے آپ آواز گلا صاف کرنے کے لیے نہیں، جیسے آپ ہاتھ کو گرم کرنے کے لیے آواز نکالتے ہیں نا، اس طرح کی آواز نکالیں. بے شک ہاتھ گرم منہ کے آگے رکھ کے گرم کریں، ہاتھ تھوڑے سے کر لیں. آہ ای او. بہرحال آپ کو سمجھ تو آ گئی ہے نا، آپ پریکٹس کریں گے تو آپ بہتر ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ آپ نے پریکٹس جاری جی میں رکھنی ہے. پڑھوں ایک دفعہ. جی پڑھیں. اح اح اوح. بالکل ٹھیک ہے. غائن اور خا یہ تو ایزی ہیں. غا، غی، غو. اچھا کچھ لوگ اس کو بھی غائن کو بعض دفعہ آئین سے اور آئین کو غائن سے مکس کر دیتے ہیں. دیکھتے ہیں آپ کرتے ہیں یا نہیں. پڑھیں ذرا غائن کو. کثیر بھائی آپ پڑھیں. غا غی غو ٹھیک ہے. آگے بھی پڑھ دیں. خا خی خو. ٹھیک ہے. ارسلان بھائی انہی کو ریپیٹ کریں. گا گوئی گو نہیں خا نہیں، یہ گا گا کی ہی آواز نہیں آنی چاہیے. غا غا غرارے جیسے کرتے نا، غا غا. غا ہاں. غا غی غو ٹھیک ہے. خا خی خو. ٹھیک ہے. آگے فیصل بھائی پڑھیں جی. جی میں اچھا جی. اغ
إغ أغ आगे भी पढ़ें। أخ أخ إخ أخ ठीक है अवैस भाई, आप ये आखिरी, ये दो नीचे वाली दो लाइनें इनको पढ़ें। آ إغ أغ أخ إخ أخ ठीक है अवैस भाई, आपका हा भी ठीक है, हमजा भी ठीक है, गाइन और खा भी ठीक है, आइन और हा पे आपने आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ठीक जी मेरे बारे में भी बताए, कोई कमी अगर मेरी भी हो तो वो भी हाईलाइट करें फैसल। फैसल भाई आपकी ठीक है, मैं बताऊंगा जिसकी भी हुई कमजोरी मैं बताऊंगा आपको। जी अच्छा जी, ये कौन पढ़ेगा? अक्सीर भाई आप पढ़ें। إياك نعبد وإياك نستعين इस पे एक चीज़ आप एक और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि आइन जो है ये रिपीट नहीं होना चाहिए जब ये साइलेंट हो, सुकून हो जब इस पे, तो ये रिपीट नहीं होना चाहिए। ना, ना, ये गलत है, ठीक है। ना, ये ठीक है। ना, ये गलत है। फर्क समझ आ रहा है आप सबको? जैसे कलकला होता है वैसे हाँ, कलकला नहीं होना चाहिए। असल में मैं कहूँ बाज़ लोगों को कलकला का शायद ना पता हो, इसलिए मैं वो लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाह रहा था। नाबुदु, इय्याका नाबुदु, ठीक है। जी दोबारा पढ़ें इसको एक दफ़ा, अक्सर भाई दोबारा पढ़ें। إياك إياك نعبد وإياك نستعين ठीक है, आगे फैसल भाई, अगला आप पढ़ें। जी اهدنا الصراط المستقيم। मुस्तकीम, जब आप वक्फ करेंगे तो मा नहीं पढ़ेंगे, अच्छा मुस्तकीम। जी ठीक है। अच्छा, आगे अरसलान भाई। أنعمت عليهم देखें ये इसमें हमजा है, फिर आइन है, ठीक है। पहले हमजा पढ़े, अन, أنعمت नहीं ये आप عليهم आइन पढ़ रहे हैं, हमजा नहीं पढ़ रहे। अन आमत। أنعمت हाँ, दोबारा पढ़ें, फिर पढ़ें। أنعمت عليهم अलैहिम। أ- أنعمت عليهم अनआमत आपका ठीक हो गया, अब सिर्फ अलैहिम, अलैहिम। عليهم दोबारा पढ़ें। أنعمت عليهم नहीं, अलई थोड़ा सा आप मुश्किल से पढ़ें, इसको 3-4 दफा रिपीट करें, सिर्फ अलैहिम को। अलैहिम, अलैहिम। عليهم 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 ठीक है, عليهم ठीक है। अलैहिम, ये लाम पढ़ते वक्त बिल्कुल भी यानी मुंह पे जोर नहीं देना, अलई, अलई, ठीक है। लाम को عليهم लाम को मोटा भी नहीं करना। ठीक हो गया عليهم अच्छा, अवैस भाई आप पढ़ें। अवैस भाई हैं हमारे साथ? अच्छा, आ अच्छा, अच्छा ठीक है, पढ़ें पढ़ें। أعوذ 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 بالله इसमें इसको हम यूं पढ़ेंगे, अ, ये देखें, जो है ये हरकत है ना, एक हरकत है, इसको हम लंबा नहीं करेंगे। और ऊ आगे ये हरूफ मद्दा में से थोड़ा सा इसको लंबा करेंगे, ऊ, अऊज़ु, ठीक है, अऊज़ु। أعوذ أعوذ ठीक है, अब इसको तेजी से पढ़ें। أعوذ أعوذ بالله
ٹھیک ہے، آئین آپ کا وہ مخرج کا ہی مسئلہ ہے، باقی ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھے ایک دفعہ اسے. أعوذ بالله اعوذ، اعوذ. أعوذ یہ کوئی اور ارسلان بھائی آپ پڑھیں، آپ پڑھ کے دکھائیں اعوذ باللہ دوبارہ سے. اعوذ باللہ اس میں یہ حمزہ اور عین دونوں اکٹھے آ رہے ہیں، یہ دونوں کے مخرج الگ الگ کرنے، ٹھیک ہے. اعوذ، اعوذ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. اعوذ دونوں کا مخرج الگ الگ سمجھ آنا چاہیے. اعوذ، اعوذ. اعوذ باللہ. عین تو پڑھ ہی نہیں رہے، اوذو پڑھ رہے ہیں آپ. جی ایک دفعہ میں پڑھوں. اعوذ باللہ. ٹھیک ہے، بہرحال اس میں آپ نے اعوذ باللہ. اس پہ آپ نے مشق کرنی ہے کہ آئین جو ہے یہ صحیح ادا ہو. اصل میں یہ تھوڑا ٹائم ٹیکنگ کام ہوتا ہے، اور کورس ہمارا شارٹ ہے تو ہم اس پہ زیادہ مشق کرا نہیں سکتے. تو بہرحال اگر کسی کو یہ شوق ہو کہ وہ اس کو مزید پڑھے تو وہ الگ سے اس کے لیے کوئی ارینجمنٹ کی جا سکتی ہے، لیکن اس کورس میں مشکل ہے. تو یہ جو باقی الفاظ ہیں اس کی پریکٹس آپ خود کریں گے. اور اگر آپ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی شوق رکھتا ہو اور اس کے پاس ٹائم ہو تو آپ مجھے پرسنلی یہ بھیج سکتے ہیں، یہ الفاظ پڑھ کے، اور میں آپ کی غلطیاں درست کر سکتا ہوں اگر ہوں تو. عین اور ہا، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ دوبارہ سے وہی آ گیا ہے. دوسرا جو درمیان والی آیت ہے وہ پڑھیں فیصل بھائی. جی. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. ٹھیک ہے، ارسلان بھائی آپ پڑھیں. انعمت علیہم. یہ درمیان والی پڑھیں، درمیان والی. اچھا. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اذا، اذا موٹا نہ کریں، اذا حسد. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. حسد غلطیاں اور ہیں، لیکن میں یہ چیک کر رہا ہوں صرف کہ آپ نے ہا ٹھیک پڑھا ہے، نہیں ہا آپ نے ٹھیک پڑھا ہے اس پہ. وَمِن شَرِّ. اویس بھائی ایک دفعہ آپ پڑھ دیں، اس میں کون سا پڑھیں؟ یہ قل هو اللہ احد جو ہے یہ پڑھیں اویس بھائی. قل هو الله أحد احد، ہاں. أحد أحد. یہ میں آپ کو اس کی پی ڈی ایف بھیج دوں گا. ان الفاظ کی پریکٹس ان آیات کی آپ نے ان میں سے خود ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے. ہمارا ٹائم کلاس کا پورا ہو گیا ہے، تو پڑھنا تو ہم نے زیادہ تھا. برل یہ صورت بھی پڑھنی تھی آپ نے، بلکہ آپ خود ہی اسے پڑھیں اور مجھے بے شک اس کی ریکارڈنگ بھیج دیں آپ، میں آپ کی غلطیاں درست کر دوں گا. لیکن یہ ریکارڈنگ اگر آپ نے بھیجنی ہو تو تھوڑا ٹائم سے بھیجا کریں. اس کلاس کے قریب قریب بھیجیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گا میرے لیے سننا اور اس کا جواب دینا. تو انشاءاللہ اب آج کے کلاس میں اگر کوئی کویشچن ہو تو پوچھ لیں، نہیں تو پھر ختم کرتے ہیں کلاس. سر میری ایک گزارش ہے. کل آپ نے اسائنمنٹ دی تھی، کچھ الفاظ جو حروف مدہ نکال رہے تھے سورہ بقرہ سے، اور جی ایک صورت دی تھی آپ نے کہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے. تو میں نے آپ کو پرسنل میں میسج کیا ہے، لیکن سر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا. تو پلیز آپ وہ دیکھ لیں اور مجھے جواب دے کے جو غلطیاں ہو وہ مینشن کریں مجھے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں دیکھ لیتا ہوں. صحیح. جی بہت ٹھیک ہے، شکریہ. انشاءاللہ کل ملتے ہیں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم